بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے، قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ذکر کے معنی ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور جو ہے اس کو سیکھنا۔ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، تینوں باتیں اس پر آ جاتی ہیں۔ تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کیا کوئی ہے جو اس کو سیکھنے کی کوشش کرے؟ کیا کوئی ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ اور یہی آیت سورہ قمر کے اندر بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، کئی دفعہ یہی الفاظ کے ساتھ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، انہی الفاظ کے ساتھ کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو ہے ماشاءاللہ اسی مقصد کی خاطر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے اس تفسیر اظہار القرآن پروگرام میں، کہ اس قسم کے پروگراموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا اور قرآن کے ترجمہ، معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ جب قرآن سمجھنا آسان ہو گیا تو قرآن پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور جو ہے ہمارے اندر جہالت کی ایک بہت بڑی وجہ، بلکہ سب سے بڑی وجہ، وہ ہے قرآن کا نہ سمجھنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں اور آپ کو، کہ ہم مل کر کے اس قسم کے پروگرام کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے ابتدا جو ہے اس آیت کی تشریح سے کی، بجائے اس کے کہ جو ہے آپ کا خیر مقدم کرتا، پہلے یہ مقدمہ باندھتا۔ میں نے پہلے جو ہے اس پروگرام کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد پھر آپ کا خیر مقدم کیے جائے کہ کتنے اہم اور عظیم الشان پروگرام میں آپ شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی آرڈنری خیر مقدم نہیں ہے، یہ کوئی بیسک یا روٹین کا خیر مقدم نہیں ہے کہ بھئی اقرا کے کسی بھی پروگرام میں جو ہے آپ کا خیر مقدم ہے، بلکہ یہ وہ پروگرام ہے کہ جس کے ذریعے سے الحمدللہ ہم قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آج ہی پہلی دفعہ ٹیون ان کیا ہو، اس پروگرام کو دیکھا ہو، اس پروگرام کو دیکھنا شروع کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ ہوں کہ جنہوں نے رمضان سے پہلے کچھ ٹرانسمیشن اس کی دیکھی، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ کافی ایسے لوگ ہوں گے جو پابندی کے ساتھ پچھلے سال کے آخر سے لے کر کے یہ آدھا سال جو گزرا ہے تقریباً، پچھلے کئی 4 مہینے ہی کہہ لیجیے رمضان سے پہلے، اس دوران امید کرتا ہوں کہ آپ نے پابندی کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن دیکھی ہوگی، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ حضرات سے سننا چاہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں بجائے اس کے کہ جو ہے پورا پروگرام ہم درس کی طرف توجہ رکھیں، میں آپ کی رائے جو ہے آج کے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ جو ہے رمضان کے بعد کا موقع ہے۔ رمضان سے پہلے کافی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ چاہت ظاہر تھی کہ اس پروگرام کو ابتدا سے دوبارہ شروع کیا جائے، یعنی الف لام میم سے، سورہ بقرہ سے جو ہے دوبارہ ایک طریقے سے جو ہے
گزارا جائے اس سے کہ ایک دفعہ اور جو ہے ریمائنڈر ہو جائے۔ بعض کی چاہت یہی تھی کہ دوبارہ کیا جائے یا شروع سے جو ہے اس کو پیش کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شروع کی چند ٹرانسمیشن یا کافی ٹرانسمیشن مس کر دی تھی۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہر سال رمضان کے بعد تقریباً یہی ریکوائرمنٹ آئے گی، تو ہر دفعہ جو ہے اس پروگرام کو از سر نو شروع کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ہر سال شروع کرتے رہے تو یہ ختم کہاں سے ہوگا، اور پروگرام جو ہے یہ پوری تفسیر ختم ہونے میں کم از کم 3 سے 4 سال، ہو سکتا ہے 5 سال لگے، واللہ عالم، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، میں پہلے جو ہے تھوڑا یہ پروگرام کے بارے میں بتا دیتا ہوں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا جنہوں نے اس پروگرام کی افادیت کو اتنا جو ہے تفصیل سے سنا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی کالیں لینا چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے مجھے سجیشن چاہیے کہ اس کو جو ہے اس سال کے لیے کم از کم، آئندہ کے لیے نہیں لیکن اس سال کے لیے اس کو دوبارہ جو ہے مطلب شروع کیا جائے، یا جہاں پر ہم تھے مطلب 100 سے اوپر آیتیں ہم نے پڑھ لی تھی ماشاءاللہ، جو ہے 125 آیتیں تقریباً، یہ کہہ لیجئے 125 آیتیں، تو وہاں پر جو ہے وہاں سے شروع کیا جائے یا شروع سے شروع کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو ناظرین اکرام یہ تفسیر کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں، یہ تفسیر جو ہے اظہار القرآن، اس کا نام یہ کیوں ہے، یہ تفسیر کیا ہے، کب لکھی گئی، کس نے لکھی اور کیوں لکھی۔ سب سے پہلے تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، 19 سال کی عمر تھی ان کی، 18-19 سال کی، اس وقت انہوں نے یہ تفسیر کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور 21-22 سال کی ان کی عمر تھی جس وقت جو ہے اس کی پہلی پرنٹ، اس تفسیر کی پہلی پرنٹ سامنے آئی ہے۔ یعنی میرے پاس وہ نسخے موجود ہیں یہاں پر جو 1960s کے پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، 1965 کے فوراً بعد کے، یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس وقت یہ تفسیر کا نام تھا درس قرآن، آسان نام، درس قرآن مطلب قرآن کا درس۔ درس عربی میں کہتے ہیں سبق کو، کہ قرآن کا سبق، درس قرآن یعنی قرآن کا سبق۔ اور یہ نام اس لیے رکھا تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کی ہر آیت کے اوپر ایک سبق ہے، ہر آیت کا ایک ٹائٹل باندھا ہے، ہر آیت کا ایک مضمون باندھا ہے، گویا کہ ہر آیت کو ایک سبق قرار دے دیا۔ بعض جگہ جو ہے 2 آیتوں سے ایک سبق ہے، بعض جگہ جو ہے ایک آیت کے اندر 2 سبق ہیں۔ تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ یہ تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت۔ یہ اس دور کی بات ہے ناظرین کرام جس وقت ہندوستان میں فلمی دنیا کا عروج شروع ہو رہا تھا، اور لوگ جو ہے اس وقت سب کے پاس چونکہ ٹیلی ویژن وغیرہ تو تھے ہی نہیں as سچ، تو فلمی دنیا جو اس وقت آگے بڑھ رہی تھی وہ میگزینز کے ذریعے سے، رسالوں کے ذریعے سے، میگزین کے ذریعے سے، اور اس وقت کے دور کے حساب سے اس وقت کے جو فلم سٹارز وغیرہ ہیں ان کے انٹرویوز اس میں آتے تھے، ان کی طرف سے باتیں آتی تھی، تو مطلب یعنی وہ ان دنوں میں یہ میگزینز کا، منتھلی میگزینز یا ویکلی میگزینز، اس کا سلسلہ نیا تھا، اور ہندوستان میں یہ طریقہ کار کافی ترقی پر تھا اس وقت، اور اپنی نوجوان نسل جو دیندار تھی وہ ان میگزینز کا شکار ہو کر کے راہ راست سے ہٹتی جا رہی تھی۔ تو والد صاحب کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے۔
تو والد صاحب نے میگزین کے مقابلہ ایک جو ہے میگزین کی شکل سے ہی کیا۔ وہ کیا کہ ایک سپارے کی تفسیر ایک بکلیٹ کے اندر، میگزین کی طرح کہہ لیجئے آپ، یہ جو ہے منتھلی بکلیٹ جو ہے اس طریقے سے، تو ایک سپارہ وہ مطلب بس یہ کہہ لیجئے کہ زیادہ موٹا نہیں ہوتا تھا، چند صفحات کا، اور اس میں آیت، اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی تفسیر۔ اور اس وقت لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ یہ میں منتھلی جو ہے ہر مہینے اس کو لکھوں گا اور آپ کو یہ پوسٹ کریں گے ہم، بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جب پوسٹ مین آپ کے پاس لے کر کے آئے تو اس کو آپ پوسٹ کا خرچہ دے دیں، تاکہ ہمیں وہ پوسٹیج کا خرچہ نہ پڑے۔ تو اس خدمت کے تحت، اس جذبے کے تحت اس تفسیر کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ تفسیر کوئی علماء کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد، اس کا ٹارگٹ آڈینس علماء نہیں بلکہ جنرل پبلک ہے۔ اکثر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ علماء کے لیے یا خواص کے لیے یا پھر ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ذرا کچھ دین کی سمجھ بوجھ ہے، جنہوں نے قرآن کے ترجمے وغیرہ کا مطالعہ کر رکھا ہے یا اور جو ہے تھوڑا سا علم حاصل کر رکھا ہے۔ لیکن یہ تفسیر اس کے لیے ہے کہ جس نے کبھی قرآن کا ترجمہ نہ بھی پڑھا ہو تب بھی وہ ترجمہ بھی پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے مفہوم کو بھی سمجھ لے۔ اس لیے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت کے ترجمے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ معاف فرمائے اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں یا اور اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ ترجمے کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آیت کی معافی ضمیر کو ادا کر سکے، اس کے اندر جو معانی ہے اس کو ادا کر سکے۔ تو لہٰذا جو ہے ایک لحاظ سے مطلب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب میرے سے یہ کام لیا اقرا ٹی وی کے حوالے سے جو اس وقت کا میڈیا ہے، کہ دوسری طرف جو ہے مطلب دوسرے دنیا دار میڈیا چینلز ہیں جو فلمی گانے اور فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات جو ہے وہ نشریات ہو رہی ہیں، وہیں پر ایک تڑپ تھی کہ ہم اللہ اور رسول کی آواز کو جو ہے آگے تک پہنچائیں، اور اس کے لیے یہ جو ہے چینل کی ابتدا ہوئی۔ حالانکہ یہ ذہن میں نہیں تھا کہ والد صاحب نے جو ہے 1960s میں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، میڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت یہ تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ اب جب اس طرف ذہن جاتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کا کیا نظام ہے، اللہ نے کس طریقے سے جو ہے میرے والد صاحب کو اس لائن کے اوپر ڈالا کہ میڈیا کے حالات کو دیکھ کر کے، اس وقت کا جو پرنٹ میڈیا تھا اس کی خرافات کو دیکھ کر کے اس کے مقابلے میں جو ہے وہی منتھلی میگزین کے بدلے جو ہے اس کے الٹرنیٹو کر کے، اس کا نعم البدل کر کے منتھلی جو ہے وہ رسالہ بھیجا جائے جس میں ایک سپارے کی تفسیر ہو۔ اب ایک مہینے کے اندر ایک سپارے کی تفسیر پڑھ لینا بہت آسان ہے۔ ایک سپارے میں عموماً جو ہے تقریباً اگر دیکھیں اکثر قرآنوں کے مطابق تو 20 صفحے ہوتے ہیں، 20 پیجز۔ تو 30 ڈیز کے اندر 20 پیجز کی تفسیر پڑھ لینا بہت ہی آسان ہے۔ کوئی اگر ہفتے میں 5 پیجز بھی اگر پڑھتا ہے تو 4 ہفتے میں 20 پیجز مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ہی مطلب بیلنس کر کے اور بہت ہی زیادہ تفسیر کے اندر جائے بغیر مختصر الفاظ کے ساتھ وہ شروع کیا تھا۔ تو والد صاحب نے وہ شروع کیا میڈیا سے متاثر ہو کر، اور اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا یہاں پر وہ بھی میڈیا سے متاثر ہو کر۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جس وقت اقرا ٹی وی شروع کیا اس وقت کوئی یہ پوائنٹ سامنے نہیں تھا۔ یہ تو جو ہے جس وقت یہ تفسیر دوبارہ پرنٹ ہو رہی تھی اب کچھ سال پہلے،
اس وقت جب اس پر غور و خوض کیا اور پھر والد صاحب سے ذرا پوچھنا شروع کیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ وہ، تب جو ہے یہ باتیں سامنے آئیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ شروع ہوا تھا درس قرآن کے نام سے۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مطلب قرآن کا سبق، 1960s میں۔ اس دوران والد صاحب نے ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں کے سفر کیے، ایسے سفر کیے کہ جو ان دنوں میں جہاز کے ذریعے سے 1-2 گھنٹے کا 2-2.5 گھنٹے کا سفر رہتا ہے، آج کل جو ہے وہ ٹرینوں کے ذریعے سے 15 گھنٹے کا سفر ہے۔ ان دنوں میں 1 ہفتہ 10 دن لگتے تھے اس جگہ پر پہنچنے میں۔ کوئی اے سی ٹرینیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی اے سی بسز نہیں ہوتی تھی۔ ٹرینوں میں جو ہے وہی لکڑی کی سیٹیں، تختے کی جیسے بینچ ہوتی ہے اس طریقے کی سیٹیں، اور اس میں گھر سے بس ساتھ میں جو ہے اپنا سفر کا سامان لے کر کے چلنا، دور دراز کے علاقوں میں مختلف مقامات پر جا کر کے لوگوں کو تیار کرنا کہ آپ اگر تیار ہیں تو میں آپ کو یہ ایک رسالہ بھیجتا ہوں، یعنی اس طریقے سے ممبر بنانا، اور ان کو یہ کہنا بھائی آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ بس صرف اس کا پوسٹ مین کو جو ہے جب وہ پوسٹ لے کر کے آئے تو اس کا خرچہ آپ اس کو دے دیں۔ تو اس کا مطلب ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو ہے ایٹ لیسٹ پوسٹیج کا خرچہ جو کہ کافی بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ بچ گیا، لیکن اس کا نقصان ایک یہ بھی ہوا کہ اگر کسی نے جو ہے اس پوسٹ کو ریسیو نہیں کیا تو وہ خرچہ پھر میرے والد صاحب اور دادا ان کے اوپر پڑتا تھا۔ تو اس دور کے اندر ناظرین اکرام جو ہے ہزاروں ممبر بنا لینا، 10,000 ایسے ممبر بنا لینا پورے ہندوستان کا سفر کر کے کہ جو ہے جو اس رسالے کو حاصل کر پائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی، وہ تو جو ہے چند چھوٹے موٹے علاقے میں جا کر کے بھی تیار کیا جا سکتا تھا۔ اس دور میں ناظرین اکرام اردو ہر ایک کو پڑھنی نہیں آتی تھی، ہر ایک کو پڑھنی نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہ جو ہے جو ذرا ایسا طبقہ ہو کہ جو پڑھنے میں دلچسپی لیتا ہو، کہیں پر اگر کوئی کالج سا بنا ہوا ہے، کہیں کوئی اگر مدرسہ سا بنا ہوا ہے، اس کے آس پاس کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ذرا زیادہ دلچسپی رکھیں گے۔ تو بہرحال اس وقت جو بھی پوائنٹ ذہن میں تھے، لیکن کافی دور دور کے علاقے کے سفر کر کر کے، یعنی اس وقت اگر دہلی سے بمبئی اگر آپ جاتے ہیں، آج کل جو ہے بائی ایئر جائیں تو 2 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے، بائی ٹرین اگر جاتے ہیں آپ تو شام کو 4 بجے ٹرین چلتی ہے، صبح 8 بجے وہ پہنچا دیتی ہے آپ کو ڈیسٹینیشن پر، بلکہ شاید اور بھی ٹرینیں نکل گئی، اب تو سنا ہے کہ شام کو 6 بجے چلتی ہیں اور صبح 8 بجے پہنچا دیتی ہیں، 12-14 گھنٹے میں۔ جبکہ یہی سفر میں نے خود، یہی روٹ پر میں نے خود جو ہے دہرادون ایکسپریس نام کی ٹرین ہوتی تھی، اس وقت جو ہے اس وقت کی وہ فاسٹسٹ ٹرین تھی، ابھی بھی وہ چلتی ہے لیکن اس وقت وہ فاسٹسٹ ٹرین تھی۔ اس میں نے خود جو ہے 3 دن اور 2 رات لگتی تھی، یا ادر وے راؤنڈ کے 3 رات اور 2 دن۔ تو میں نے خود مطلب یعنی 3 دن کا جو ہے سفر طے کیا، یہی ڈسٹنس فرام دہلی ٹو بمبئی۔ اور ان دنوں میں 1960s میں جو ہے یہی سفر جو ہوتا تھا وہ 6-7 دن کا ہوتا تھا، جبکہ والد صاحب نے صرف دہلی بمبئی کا نہیں کیا، بلکہ وہ دھولیا بھی گئے، مالیگاؤں بھی گئے، بھوپال بھی گئے، اور ساؤتھ انڈیا کے علاقوں میں بھی گئے، کئی علاقوں کو جو ہے انہوں نے کور کیا الحمدللہ۔ تب جا کر کے جو ہے ماشاءاللہ 10,000 لوگوں کو تیار کیا، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، ان دنوں میں جو اس کی کتابت ہوتی تھی وہ ہاتھ سے ہوتی تھی، تو کمپیوٹرائز پرنٹنگ تو تھی نہیں،
تو ہاتھ سے اس کی پرنٹنگ ہوتی تھی اور پھر اس کی پلیٹیں بنتی تھی. پلیٹوں کے اوپر جو ہے، پلیٹ سے مراد مطلب یعنی جو لوہے کی میٹل کی شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو کاپی کیا جاتا تھا اور پھر وہ میٹل کی شیٹ کے ذریعے سے وہ پرنٹ ہوتی تھی. تو شروع میں جو ہے وہ ایک ایک سپارہ کر کے مہینے کا اس طریقے سے اس کا سلسلہ شروع ہوا. 30 مہینے کے بعد ماشاءاللہ 30 سپارے وہ مکمل ہو گئے. 2.5 سال لگے لیکن وہ 30 سپارے ماشاءاللہ مکمل ہو گئے. جب وہ 30 سپارے مکمل ہو گئے تو اس کے بعد پھر ضرورت اس بات کی ہوئی، مطالبہ ہوا لوگوں کی طرف سے کہ اب اس کو آپ جو ہے تھوڑا سا اکٹھا کر دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ سپاروں کی شکل بھی رکھی. پرنٹنگ میں وہ سلسلہ جو ہے کافی عرصے تک جو ہے جاری رہا، 1980s تک کے غالباً، کہ ایک ایک سپارے کی شکل بھی رہی اور اس کو 5 سپارے کی شکل بھی دے دی کہ ایک والیوم کے اندر تقریباً 5 سپارے. تو اس طریقے سے کر کے 6 والیوم کے اندر 6 جلدوں میں جو ہے یہ 30 سپارے جو ہے ماشاءاللہ مکمل ہوئے. اب وہ اس کی پہلی پرنٹ ہوئی، پھر دوسری پرنٹ ہوئی، پھر پرنٹ آفٹر پرنٹ ہوئی. پھر وہ پلیٹیں جو ہے کچھ پرنٹ کے بعد جو ہے گھس جاتی ہیں. اس دور کی بات کر رہا ہوں میں. تو مطلب اس سے ایک دو تین دفعہ 2-4 دفعہ پرنٹ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ری پرنٹ اس سے جو ہے پھر وہ کلیئر نہیں آتا ہے. پھر دوبارہ جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت پڑی، دوبارہ وہ پلیٹیں بنی، اثر نو اس کی رائٹنگ ہوئی، پھر جو ہے دوبارہ سے وہ پرنٹنگ ہوئی ماشاءاللہ. پھر آگے چل کے جو ہے جب کمپیوٹرائز رائٹنگ کا ہو گیا سلسلہ، میرے خیال میں شاید اب سے 15 سال پہلے کی بات ہوگی، 15-20 سال پہلے کچھ ایسا جو ہے، اس وقت واپس یہ پرنٹ ہوئی کمپیوٹرائزڈ طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ. اب جو ہے اس دوران ہوا یہ کہ جو ہے درس قرآن کے نام سے اور ممالک میں بھی جو ہے اور علماء نے بھی کتابیں لکھی، تفسیر لکھی. خود پاکستان میں ایک تفسیر موجود ہے درس قرآن کے نام سے. تو انہوں نے تقریباً جو ہے اسی انداز کو جو ہے کچھ بعض نے اسی انداز کو کاپی کرنے کی کوشش کی یا جو بھی ہے، لیکن آگے چل کے درس قرآن نام اتنا جو ہے مطلب یو کین سے کہ نارمل ہو گیا کہ ہر جگہ جو ہے آپ کو درس قرآن کے نام سے قرآن کے لیسنز ملیں گے اور کلاسز ملیں گی، ادارے ملیں گے. تو اس کے بعد اس پر جو ہے والد صاحب کی چاہت تھی کہ دوبارہ اس تفسیر پر کام کیا جائے اور اس تفسیر کو موجودہ دور کے مطابق، اس لیے کہ اس میں جو اردو تھی وہ بہت پرانی اردو تھی. پہلے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی وقت آئیے تو اس وقت کہتے تھے آ جائیو، آئیں ہمارے ساتھ کسی وقت کھانا کھائیں، آئیو کھائیو، یا آ جائیو کھا جائیو، اس طریقے کے الفاظ. ایک لفظ ہے جو آپ کو جو ہے شاید ہی کبھی سننے کو ملا ہو، وہ ہے درے. درے اب درے یہ کہیں جو ہے مطلب اردو کے علاقوں میں بھی جو ہے کہیں استعمال نہیں ہوتا تھا سوائے والد صاحب جس علاقے کے تھے اس علاقے کے. درے کا مطلب ہے دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، اس کے لیے درے. تو یہ لفظ استعمال ہوتا. تو بہرحال اس قسم کے کافی الفاظ جو ہے اس دور کی اردو کے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے اس دور کے لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور پھر یہ کہ جو ہے
احادیث کی لائن سے ماشاءاللہ جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تو اس وقت والد صاحب سے بات ہوئی کہ اس میں جو احادیث ہیں یہ ہے تو اس کے بجائے جو ہے فلاں حدیث اور زیادہ مناسب رہے گی، اس آیت کی تفسیر میں جو ہے فلاں جگہ یہ کہا، کسی کتاب کا حوالہ دیا، اس سے زیادہ مضبوط حوالہ کوئی اور ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو اس کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، وہ جو ہے مطلب بہت قدیم ہو چکا ہے، تو اس کو نئے انداز سے جو ہے دوبارہ وہ ترجمہ تیار کرانا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ضرورت اس بات کی ہوئی کہ دوبارہ کام کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ پھر میں نے حضرت علامہ انیس بلگرامی صاحب دامت برکاتہم دہلی سے جو ہیں ان سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ بھئی اس کے اوپر کام کرنا ہے، میں یہاں سے جو ہے بیٹھ کر کے کام کروں گا اور جو ہے آپ وہاں پر ٹیم لگائیں، ریسرچرز کی، مفسرین کی، علماء کی، اور اپنی نگرانی میں جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے حامی بھری، تو ماشاءاللہ پھر وہاں پر لائبریری بنائی گئی اسی مقصد کے لیے، علماء کی پوری ٹیم تیار کی گئی جو اس کے ایکسپرٹس تھے، اور ان کی نگرانی میں پھر یہ درس قرآن کو دوبارہ لکھا گیا اظہار القرآن کے نام کے ساتھ، یہ بنام اظہار القرآن، اور اب جو ہے یہ 10 والیومز میں ہے، 10 جلدوں کے اندر ہے۔ ہم چاہتے تو جو ہے اس کو 6 ہی جلدوں میں رکھ سکتے تھے، لیکن وہ کافی کراؤڈڈ بھی ہو سکتا تھا، اور جو ہے مطلب رائٹنگ بہت باریک ہو جاتی اس میں، چونکہ کافی اس میں ایڈیشن ہوئے ہیں، اضافے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو 10 جلدوں میں کرنا مناسب سمجھا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ مختصراً تعارف ہے ناظرین اکرام تفسیر اظہار القرآن کے حوالے سے۔ اس پروگرام میں ہم لوگ ایک آیت کو لیتے ہیں، اس کے پھر ایک ایک لفظ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ کا جو ہے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر کمبائنڈ جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے اردو میں جسے محاورتی ترجمہ کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس آیت کے اندر اردو زبان سے ملتے جلتے الفاظ کون کون سے ہیں، کون کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ٹچ کرنے کے ساتھ، تھوڑا سا مینشن کر دینے سے اس سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی ہاں یہ ہم اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر مختصراً اس کی ایکسپلینیشن، تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ بسا اوقات مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہے کسی آیت کی تفسیر کچھ ذرا زیادہ آپ کے سامنے کھل کر کے کرنی ہے، یا اس آیت کے ماتحت کچھ اور ڈسکشن کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پر جب جادو کی آیت آئی تھی تو اس میں پھر ہماری کمیونٹی کے اندر یہ بیماری جو ہے اس کے حوالے سے کافی لمبی چوڑی بات ہوئی، تو اس میں ذرا ڈریگ آن ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ حالات اور موجودہ ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی یہ ہوتا ہے کہ آیت بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، آیت کے اندر جو مطلب ترجمہ ہے وہ بذات خود ایکسپلین کر رہا ہے آیت کو، تو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ آن ایوریج یہ کہہ لیجئے ایک سبق کے اندر ہم 3 آیتیں آن ایوریج کور کر پاتے ہیں، کسی دن 1 یا 2 ہو جاتی ہیں، کسی دن 5 یا 7 بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آن ایوریج 3 to 4 آیتس ایک سبق میں کور کرتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے ایوری منڈے، وینسڈے اینڈ فرائیڈے، یہ تینوں دن یہ پروگرام ہوتا ہے، منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے، رات کو 9 بجے سے 10:30 بجے تک، 10:30 تک۔ تو ماشاءاللہ ناظرین اکرام الحمدللہ آپ حضرات کو یہ موقع ہے کہ آپ اپنی روٹین اس طریقے سے سیٹ کر لیں
میں یہ بھی نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہفتے کا ہر دن مجھے دے دیں روزانہ، اگرچہ اس پروگرام کو اگر اصل اس کی روحانیت چاہیے، اگر اصل یہ کہہ لیجئے کہ انہماک اور توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے تو پھر روزانہ ہونا چاہیے یہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ان کو آگے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جب سے یہ پروگرام میں نے شروع کیا تو بعض لوگوں کی طرف سے یہاں تک کہ کامنٹس آئی ہیں کہ امام صاحب اگر ہماری کوئی دعوت کرنا چاہتا ہے ویک ڈیز میں تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹیوزڈے کر لو یا تھرسڈے کر لو، ایوننگ کی اگر کرنی، دوپہر میں کرنی ہے، شام میں جو ہے ارلی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں 8 بجے تک گھر واپس پہنچنا ہوتا ہے چونکہ 9 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ ماشاءاللہ اگرچہ بہت سارے ایسے نہیں ہوں گے، چند ہی ہوں گے، لیکن میرے لیے وہ چند بہت بڑے سرمایہ ہیں جو ماشاءاللہ اپنی لائف سٹائل کو اس پروگرام کے اراؤنڈ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں خود بھی جو ہے جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے اراؤنڈ اپنی روٹین کو ایڈجسٹ کروں، تو لہٰذا میرے سے بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو ٹیوزڈے یا تھرسڈے، منڈے وینسڈے اینڈ فرائیڈے نہیں۔ اور منڈے وینسڈے فرائیڈے جو ہے اگر کہیں جانا بھی ہو تو میکسیمم جو کہہ لیجیے کہ 7:30 بجے تک 7 بجے تک کے بس وہاں رہوں گا، اور 8 بجے سے پہلے مجھے کوریڈن واپس ہونا ہے تاکہ مینٹلی طور پر جو ہے میں اس پروگرام کے لیے تیار رہ سکوں۔ اگر کہیں میں جاتا ہوں ان کو میں یہ کہتا ہوں بھائی میں 8 بجے تک کہ آپ کے پاس رہوں گا تو وہ 8 کے 8:30 ہو جاتے ہیں، 8:30 کے 9 ہو جاتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے پھر لیٹ شروع ہوتا ہے۔ آج کل جو ہے مغرب کا ٹائم یہ پروگرام کا جو شروع ہونے کا وقت ہے اور مغرب کا جو وقت ہے وہ آس پاس میں ہے، تو لہٰذا جو ہے ہم پہلے مغرب کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ پروگرام کی ابتدا ہوگی جیسا کہ آج ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ناظرین اکرام اب اگر جی تو جو ہے ناظرین اکرام اگر چند کالیں کرنا چاہیں چند لوگ تو آپ فون کر کے انشاءاللہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے حساب سے جہاں ہم نے سبق مکمل کیا تھا وہیں تک کے چلایا جائے یا جو ہے دوبارہ اس کو شروع کیا جائے، جیسے بعض لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے۔ تو ایک کال کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے جس میں نے کہا 100 سے اوپر آیتیں کر لی تھی، تو ہم ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو ہے آیت نمبر 100 کے بعد سے شروع کر لیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ دوبارہ شروع سے شروع کریں انشاءاللہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ یہ ریلیٹڈ ہے، عید مبارک آپ کو بہت بہت۔ خیر مبارک ماشاءاللہ۔ تو رمضان بھی چلا گیا تو آج تو ہم لوگ بہت ہی اداس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں سب، ٹی وی پہ کوئی پروگرام بھی نہیں آپ کے آ رہا نا، تو ابھی آپ کو دیکھا تو میں نے یہ آپ سے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ ہالینڈ میں بھیجنے ہیں اظہار قرآن کا سیٹ، جی تو آپ نے کہا تھا نا ہاں ہم بھجوا دیں گے، تو وہ مجھے بتا دیجئے پروسیجر کیا کروں، میں ایڈریس وغیرہ وہاں لکھوا دوں اور پیمنٹ کر دوں؟ جی ہاں، ان سے بات کر لیجئے انشاءاللہ۔ اچھا، تو وہ تو شاید منع کر رہے تھے۔ نہیں، ان سے دوبارہ بات کر لیں یا پھر آپ یہاں پر اپنا نمبر چھوڑ دیں، انشاءاللہ یہ ٹیم والے ان سے بات کر کے آپ کو کال کروا دیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، شکریہ بہت۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ، اور کوئی مشورہ دینا چاہیں اس بارے میں جو ہے تو یہ سیٹ اویلیبل بھی ہے، اگر کوئی لینا چاہیں تو ہمارے کال سینٹر پر آپ فون کر کے جو ہے وہاں سے پورا 10 والیومز کا سیٹ ہے یہ منگوا سکتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے
تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے. جی اسکرول میں بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. جی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے ایک تو یہ جادو والی آیتیں جو ہے کور کر لی تھیں ماشاءاللہ. نہیں کر لیا تھا. جی غالباً 104 105 آیت تک کیا تھا. 120 نہیں 104 105 آیتوں تک ہم نے ماشاءاللہ کور کیا تھا. تو آپ میں سے جو ہے جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا مشورہ ہے, کیا سجیشن ہے کہ اس کو یہیں سے جاری کر دیا جائے کہ مطلب میں کہوں گا آیت نمبر 100 سے بھی شروع کر سکتے ہیں, یا شروع سے جو ہے اس تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن یہ کہ تھوڑا اسپیڈ کے ساتھ شروع سے واپس کور کیا جائے. اس بارے میں آپ اپنی رائے پیش کر دیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ضروری اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کے دوران میں چاہوں گا کہ اپیل کے حوالے سے ہم کوئی بات نہ کریں, اور میں نے تقریباً یہ کہہ لیجیے کہ کوئی 8-9 مہینے اسی پالیسی کے تحت یہ پروگرام پیش کیا تھا کہ اس میں اس ٹاپک کے علاوہ, تفسیر کے علاوہ اور کسی ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتا تھا. تو ایون اگر کوئی ڈونیشن یا اپیل کی بات ہو تو وہ میں اس پروگرام میں انٹرٹین نہیں کرتا. ہاں جب یہ کرونا کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد پھر جو ہے کرونا کے حوالے سے جو بعض پروگرامنگ کرنی پڑی, تو اسی پروگرام میں 1 گھنٹہ یہ پروگرام کر کے پھر آدھا 1 گھنٹہ جو ہے کرونا کے حوالے سے یا مزید جو ہے جتنا بھی ضرورت پڑتی تھی اس حوالے سے بات کر لیتے تھے. تو وہ مطلب یعنی 2 پروگراموں کو ایک پروگرام میں مرج کر دیا جاتا تھا, بجائے اس کے کہ ایک پروگرام ختم کریں, سیٹ چینج کریں جو ہے تو اسی پروگرام کے تحت اس کو چلایا جاتا. لیکن موونگ فارورڈ الا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ واقعی مطلب یعنی بہت بڑی ایمرجنسی ہو جائے تو الگ بات ہے. ادروائز میری کوشش یہ رہے گی کہ اس کے دوران ہم تفسیر سے ہٹ کر کے اور کوئی بات نہ کریں. دوسری بات یہ کہ جو ہے اس تفسیر کو سمجھنے کا مزہ اس وقت ہے جب اس کو پابندی کے ساتھ سیکھا جائے. دوسرا یہ کہ طلبگار بن کے طلبگار میرا نہیں بلکہ قرآن کا, کہ قرآن سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, قرآن سمجھنے کا طلبگار بن گئے. اگر کوئی شخص جو ہے لاپرواہی کے ساتھ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا کوئی نقص نکالنے کے لیے جو ہے وہ کرے گا تو اس کا تفسیر دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے. لہٰذا اگر اس کو پابندی کے ساتھ آپ دیکھ سکیں, اسی لیے آج میں مطلب یعنی دوسری باتیں ذرا زیادہ کر رہا ہوں کہ بھائی رمضان کے بعد آج پہلی ٹرانسمیشن ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے اس پروگرام کی اہمیت جو ہے وہ ریفریش ہو جائے. اس تفسیر کا مقصد کیا تھا, یہ تفسیر کیسے تیار کی گئی وہ آپ کے سامنے آ جائے, تاکہ اگلے پروگرام سے, یہ فرائیڈے کو جو پروگرام ہوگا فرائیڈے ایوننگ سے ہم فل فلیج لیول کے اوپر اس کے اوپر کام شروع کریں انشاءاللہ. چاہے وہ اب جہاں ہم نے اسٹاپ کیا تھا وہاں سے ہو یا الف لام میم سے ہو. میری پرسنل رائے ہے کہ جہاں ہم نے اسٹاپ کیا تھا وہاں سے ہو, اس لیے کہ بار بار جو ہے ہمارے لیے پیچھے سے شروع کرنا پاسبل نہیں ہوگا. تو لیکن آپ میں سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ میں سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ.
اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے جتنے بھی علماء اکرام ہیں، اور یہ میں صرف علماء اکرام جو فاضل ہیں ماشاءاللہ کسی مدرسے دارالعلوم وغیرہ سے، ان کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جنرل پبلک کو میں یہ ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہے اگر آپ جو ہے کہیں پر بھی جو ہے یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، کسی آیت کو ایکسپلین کرنے میں میرے سے غلطی ہو گئی، تو آپ اسی وقت یہاں پر فون کریں، اسٹوڈیو پر ٹرانسمیشن کے مڈل میں۔ صرف آپ کو اتنا کہنا ہے میں فلاں امام یا فلاں مولانا بات کر رہا ہوں میں، اور امام صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو اگر آپ اسکالر ہیں، امام ہیں، مولانا ہیں، تو آپ کو فوراً انشاءاللہ تھرو کر دیا جائے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اس طرح تعارف کرا کے تھرو کروا لیں اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ عالم یا مولوی نہیں ہیں، اس کا پھر وہ کال کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر آئندہ کال لینا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ تو علماء حضرات سے یہ کہ جو ہے مؤدبانہ گزارش اور درخواست ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ میرے سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے اس پروگرام میں جو غلط ہے یا ایون نامناسب ہے، یہ تو آپ بے شک فوراً، بے شک نہیں بلکہ جو ہے یقیناً جو ہے آپ وہ پروگرام کے دوران ہی فون کر کے آپ اس کی تصحیح کریں، اور سب کے سامنے تصحیح کریں، اس لیے کہ جو غلطی اوپنلی ہوتی ہے تو اس کی کریکشن بھی اوپنلی ہونی چاہیے۔ تو یہ نہ ہو کہ بھائی کسی وقت امام صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس وقت بتا دیں گے کہ آپ نے فلاں آیت کی تفصیل جو ہے وہ مناسب نہیں بیان کی تھی۔ وہ وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ اسی وقت کریکٹ کریں، اور مجھے خوشی ہوگی، ہرگز جو ہے میں اپسیٹ نہیں ہوں گا، ہرگز بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہوں، جن کی اللہ کے دین کی خاطر دوستی ہو، تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یہ وہ اس قسم کے دوست ہوں گے جو دینی معاملات میں ایک دوسرے کو کریکٹ کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ایسے ہی دوست بنیں۔ جنرل پبلک کو یہ کہ جو ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی آیت میں کوئی بات رہ گئی یا کوئی مناسب نہیں جو ہے تفصیل کی، یا کوئی آپ کو مسٹیک لگتی ہے، تو پھر جس وقت لائنز اوپن کی جاتی ہیں اس وقت آپ فون کر کے بات کر سکتے ہیں ود ڈیو رسپیکٹ، وہ بڑے معذرت کے ساتھ۔ وہ اس لیے کہ جو ہے بہت سی دفعہ مطلب ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب جنرل پبلک کی کال آتی ہے اس میں اور وہ کریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان ریالٹی جو ہے وہ جنرل پبلک کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ پبلک ممبر کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور پھر ہمیں جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو اگر میری مسٹیکس ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ مجھے وہ موقع ملے کہ جو ہے کالر کی مسٹیک کو یا ان کی مس انڈرسٹینڈنگس کو میں سب کے سامنے ہائی لائٹ کروں۔ باقی یہ کہ جو ہے جب بھی اس کے فون ان سیشن ہو تو اس میں میکسیمم لوگ فون کر کے اس میں حصہ لیں، جو بھی اس وقت کا ٹاپک ہو اس کے لحاظ سے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، ابھی ہم تھوڑی دیر میں اذان کے وقفے کی طرف چلیں گے، اور اس وقت اس پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں آج کے لیے، اور انشاءاللہ جو ہے اگر زندگی رہی تو فرائیڈے کے دن انشاءاللہ ہم اس آیت نمبر 100 کے آس پاس جو ہے وہاں سے اس کا سلسلہ شروع کریں گے، انلیس یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی اسٹرانگلی سجیشن آ جائے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے سے
میں ایک بات تو آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے پاس جو ہے چند منٹ ہیں ابھی، اگر آپ میں سے واقعی کوئی فون کر کے مشورہ دینا چاہتے ہوں، میں آپ کی خاطر ہی اپرچونٹی دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ مطلب سجیسٹ کریں کہ بھئی آپ لوگ اس تفسیر کو شروع سے دوبارہ سننا چاہتے ہیں یا جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہاں سے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ذکر کو، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، کہ ہم نے یقیناً ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ناظرین کرام، جو نمبر 1 پہ جو حفاظ، حافظ قرآن، اس کلام اللہ کو، اس قرآن کو حفظ کے طور پر یاد کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں، بائی میموری یاد کرتے ہیں، ایک تو وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن صرف الفاظ کی حفاظت یہی مقصود نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کے معانی کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سی دفعہ آپ کے سامنے ترجمے آئیں گے، آپ کے سامنے جو ہے 1 والیوم 2 والیوم میں 3 والیوم میں ترجمے آ جائیں گے جو ہے قرآن کریم کے، دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ بہت ہی زبردست ہے، ماشاءاللہ کیا زبردست، لیکن حقیقتاً وہ جو ہے ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور انہوں نے اسلامک امیج کو، قرآن کے امیج کو جو ہے تحریف کرنے کی کوشش کی، اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، کر رہے ہیں بلکہ، اور آج کل اس قسم کے ترجمے اور زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ اب آن لائن اویلیبل ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آن لائن سرچ کرتے ہیں، آن لائن جو بھی چیز مل جاتی ہے اس کو ہم اتھارٹی کے طور پر لے لیتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جو اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور جو اس کے معانی کو سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قرآن کریم کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس کے ترجمے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ذریعے بھی یہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ کس نے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مام صاحب ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی بہت اچھا لگا، ہمارا اسکول شروع ہو گیا، جی الحمد للہ اللہ کل حال۔ تو آپ نے پوچھا سازا جی کہ ہم ادھر سے شروع کریں کہ، لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ میں یہی سجیشن دوں گی، اپنا تھوڑا سا جو ہماری ریویژن بھی ہو جائے گی، لیکن آپ اگر ریویژن کرائیں گے بھی نا مختصراً جی تو کروا دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم ذرا پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ہے۔ تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ پروگرام دیکھ لیا تھا، تو اب دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اگر جو میجورٹی جو ہمارے اسٹوڈنٹ بہن بھائی چاہیں گے تو، لیکن میری طرف سے تو کوئی نہیں، بے شک آپ ادھر سے شروع کر دیں الحمدللہ۔ لیکن اگر تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے، تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز الحمدللہ ہم
جیسے آپ جیسے میجورٹی جیسے ہمارے اسکول کے سارے اسٹوڈنٹ کریں انشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت اچھا لگا کہ ہمارا اسکول سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ. چلیں اوکے جی، اللہ حافظ، السلام شکریہ. علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ. میری چاہت تو تھی کہ جو ہے اس پروگرام کو رمضان کے دوران بھی جاری رکھا جائے، لیکن کرونا کی وجہ سے اور مختلف حالات کی وجہ سے جو ہے رمضان میں اس پروگرام کو وقتی طور پر اسٹاپ کرنا پڑا اور رمضان کے بعد اب شروع کر رہے ہیں. مسز شفیق کی کال آئی تھی، وہ لائیو بات نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کا مشورہ ہے کہ اس پروگرام کو شروع سے شروع کیا جائے انشاءاللہ. تو اور کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ. دونوں ہی طرف فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. شروع سے دوبارہ شروع کرتا ہوں تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو آلریڈی دیکھ رہے تھے پہلے سے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یار یہ تو پڑھ لیا تھا، تو اب اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ میں مانتا ہوں کہ ان میں بہت سے ہیں کہ پھر بھی واپس دیکھیں گے، چونکہ میں نے کئی کو اس بات کے اوپر انکریج کیا ہے کہ اس پروگرام کا آپ لائیو بھی دیکھیں اور ریپیٹ بھی دیکھیں. لائیو بھی دیکھیں اور ریپیٹ بھی دیکھیں. رات کے وقت میں یہ لائیو آتا ہے اور اگلے دن صبح میں یہی ٹائمنگ پر 9 till 10:30 اس کا ریپیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ڈے. تو بہت سے کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ لائیو بھی دیکھیں اور ریپیٹ بھی دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ریپیٹ دیکھتے ہیں تو کافی اور زیادہ کھل کے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس کا لائیو بھی دیکھتے ہیں، ریپیٹ بھی دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ. تو بات کر رہا تھا میں قرآنی اعزاز کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس طریقے سے لیا ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو اس کو زبانی یاد کرتے ہیں ان کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی جو ہے اس کے الفاظ میں تبدیلی کرتا ہے اور وہ قرآن شائع ہو جاتا ہے تو فوراً پک ہو جاتا ہے، فوراً سے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے اس کے ترجمے اور معانی، اس کے معانی کو جو ہے اس کے ذریعے بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. اور جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت ہی بڑا اعزاز ہے، چونکہ اگر قرآن کے ڈائریکٹ عربی الفاظ کو کوئی چینج کر دے تو وہ تو آبویس ہے، بہت جلدی وہ پکڑا جائے گا. لیکن بہت سے ترجمے ایسے ہیں کہ وہ پکڑے نہیں جاتے، چونکہ مطلب لوگ ترجمے کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے. تو اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہوں جو ماشاءاللہ اس کو اتنا انہماک اور توجہ کے ساتھ سیکھیں، اس طریقے سے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لٹرلی آپ جو ہے اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ ہمارے سے زیادہ جو ہے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہمارے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کتاب کی سمجھ بوجھ دے دے کہ آپ اپنے ٹیچر سے بھی آگے بڑھ جائیں اس معاملے میں. تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے سے یہ ترجموں کی پروٹیکشن کا کام لے لیں کہ دنیا میں جو مختلف قسم کے ترجمے آتے ہیں اس کی آپ نشاندہی کر پائیں اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر پائیں. تو جو غلط لوگوں کی طرف سے ترجمے آ رہے ہیں اس کو جو ہے پبلک کو اس کے بارے میں اویئر کرنا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا یہ بہت اہم ہے. خود انگلینڈ کے اندر برطانیہ میں یہاں کی لائبریریز میں کئی مقامات کے اوپر غلط ترجمے رکھے ہوئے ہیں. میں یہ غلط ترجمے آپس کے فرقہ بازی کے اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں جو ہے مطلب یہ دیوبندی، بریلوی یا سلفی یا حنفی، مالکی اس اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان لوگوں نے ترجمے لکھے ہیں جو اسلام کے امیج کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جو خود مسلمان نہیں ہیں، خود مسلمان نہیں ہیں. بعض ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے ترجمے لکھے ہیں لیکن ایگزیکٹلی جو ترجمہ ہے یا جو ایکسپلینیشن ہے وہ لکھا ہے نان مسلم ہیں لکھنے والے.
تو ان کی بھی بات نہیں میں کر رہا ہوں، چاہے کوئی مسلمان لکھے یا نان مسلم لکھے، لیکن اگر اس نے صحیح سے لکھا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے چال بازی کے تحت مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، حق سے ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کے ترجموں کو انسرٹ کیے جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذریعے سے حفاظت کا کام لے لے انشاءاللہ۔ جو ہے آج انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہیں تک کے رہے گا۔ جو ہے چونکہ ابھی عشاء کی اذان کا وقت ہے، اذان سے فارغ ہوں گے تو پھر 10 منٹ کے لیے واپس کیا آئے آپ کی طرف جو ہے، تو پروگرام کو انشاءاللہ یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ لیکن فرائیڈے سے دل جمعی کے ساتھ اس پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ جو ہے اگر آپ کو اس پروگرام سے آج کا پروگرام تو آپ کو کوئی خاص نہیں لگا ہوگا، ظاہر ہے کوئی نہ آیت کی تفسیر از سچ پیش کی ہے جو ہے، تو آج کا یہ سمجھ لیجیے آپ کی زبان میں ایویں ہی پروگرام ہوا ہوگا، لیکن کہ اس سے پہلے جو پروگرام ہوئے ہیں رمضان سے پہلے، اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ دوسروں کو بھی تیار کریں کہ وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں۔ جتنے میکسیمم لوگ اس پروگرام کو دیکھیں گے، اس پروگرام کے ذریعے میرا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، صرف یہ کہ جو ہے لوگ قرآن کو سمجھ پائیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیے جائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور جو ہے عید کی مبارکباد میں نے پہلے بھی دے دی تھی رمضان کے آخر میں عید کی نماز کے وقت بھی، لیکن جنہوں نے مس کی ہے تو تاخیر سے صحیح قضا سمجھ کر کے لے لیجئے۔ عید کی بے شمار مبارکباد ہے ہماری طرف سے، اگرچہ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ عید رہی۔ کئی فیملی ہیں جن کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، ان کے لیے بہت ڈیفرنٹ عید رہی۔ میرے والد صاحب کا جو ہے ابھی تقریباً آلموسٹ 5 مہینے ہونے والے ہیں، انتقال ہوا۔ عید کے دن جو ہے ہماری جو چھوٹی سی فیملی ہے یہاں پر UK میں، ہم سب اکٹھے تھے، تو اس کے بعد والد صاحب خواب میں آئے جو ہے فیملی ممبرز کو، اور بہت ہی خوش نظر آئے ماشاءاللہ۔ کئی لوگوں نے جو ہے، ایون میری بیٹی نے جو ہے اپنے دادا کو خواب میں دیکھا، بہت ہی خوش، اور آ کر کے جو ہے سب کی طبیعت پوچھ رہے، اور جو ہے ماشاءاللہ تو کافی سارے لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے، بہت ہی اچھی حالت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اسی طرح رکھے ان کو، اور مطلب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کئی لوگوں کے ذریعے سے جو ہے خوابوں کے ذریعے سے بھی ملاقات کرا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے بھی دعا کریں اور مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اور جیسی کیسی بھی عید ہے اس کی خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔